ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ آج مجھے خاکے کے فن اور اس کے آغاز و ارتقاء پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ خاکہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اردو کی جدید نثری اصناف میں افسانہ، انشائیہ اور رپورتاز وغیرہ سے قدرے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں کسی طرح کا قصہ یا کہانی کا بیان نہیں ہوتا۔ خاکے کا مقصد کسی شخصیت کی زندگی اور شکل و صورت کا تعارف ہوتا ہے۔ خاکے میں کسی ایسی نامور شخصیت کا غیر رسمی تعارف اور بے تکلف تعریف کی جاتی ہے جس سے خاکہ لکھنے والا مل چکا ہو اور جس کی عظمتوں اور لغزشوں سے، خوبیوں اور خامیوں سے خاکہ نگار واقف ہو۔ اردو میں اس مقصد کے لیے سوانح نگاری کا فن بھی موجود ہے، لیکن ان دونوں میں وہی فرق ہے جو ناول اور افسانے میں موجود ہے۔ خاکے کی دلکشی اختصار اور کسی سے عارضی اور وقتی ملاقات میں ہے، ایسی وقتی ملاقات جو دل میں گھر کر لیتی ہے اور کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ خاکہ نگار خاکے میں شخصیت کو نمایاں کرتا ہے، کسی شخصیت کے حالات زندگی نہیں لکھتا۔ اگر آپ خاکوں کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عام طور سے خاکے کے ذریعے وہ شخصیتیں بے نقاب کی جاتی ہیں جن کا چمکدار ظاہر باطن سے میل نہیں کھاتا۔ خاکہ لکھنے والا اپنے قلم کی مدد سے اسے ایک مرقع کی شکل دے دیتا ہے اور نہایت مختصر وقت میں اپنی دلکش تحریر سے قاری کے دل میں جادو جگاتا ہے۔ شخصیت کی تصویر کشی کرنا نہایت مشکل فن ہے۔ اس فن میں کوئی فنکار اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک شخصیت کی تصویر کو اصلی رنگ میں پیش کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو۔ خاکے میں ناول، افسانہ اور ڈرامہ جیسی سیرت و کردار نگاری نہیں ہوتی۔ اصل میں خاکہ لکھنے والا باغ و بہار طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور اپنے مزاحیہ جملوں سے خیال آفرینی، دلکشی اور جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ خاکے میں سوانح کے برعکس انسان کی کارگزاریوں کو پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے سوانح حیات میں خاکے کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ خاکے میں غیر ضروری وضاحت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ خاکے میں نکتہ آفرینی اور لطیف مزاح کی گنجائش ہے، لیکن یہ عرض کر دوں کہ لطیف مزاح ہونے کے باوجود طنز کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں سے طنز شروع ہوتا ہے وہیں سے ہجو کی حد بھی شروع ہو جاتی ہے، اور خاکے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس شخصیت کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی ہجو نہ ہو۔ دور حاضر میں خاکہ نگاری ایک کامیاب صنف ادب تسلیم کی گئی ہے اور بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اپنے دوستوں کے خاکے لکھے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں خاکے کی جملہ خوبیاں پیدا کر دی ہیں،
اس میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایمانداری، اعتدال اور اپنی بے پناہ قوت مشاہدہ سے کام لیتے ہوئے مصورانہ شان سے نذیر احمد کا خاکہ پیش کیا ہے۔ خاکے کی ابتدا اور اس کے آغاز و ارتقاء کا جہاں تک سوال ہے تو اردو میں خاکے کا ابتدائی انداز ہمیں انشاءاللہ خاں انشا کی تحریروں میں ملتا ہے، لیکن خاکے کا باضابطہ آغاز اور باقاعدہ آغاز محمد حسین آزاد کی آب حیات سے ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات میں خاکہ نگاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ آزاد کے خاکوں کا بنیادی اور امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لطیفوں سے انہیں دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صابرہ سعید نے ان کی خاکہ نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ شخصی مرقع کشی کے لحاظ سے آب حیات کو دیکھیں تو اس میں میر، انشا، مصحفی، ذوق اور غالب کے تذکروں میں جا بجا خاکے کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ خصوصیت سے ذوق پر ان کا مضمون شخصی خاکے کے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں صابرہ سعید کی یہ رائے آب حیات کے بارے میں بہت ہی متوازن، معتدل اور حقیقت پر مبنی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات کے بعد ہمیں مولانا الطاف حسین حالی کی سوانحی تصنیف حیات جاوید میں خاکے کے کچھ عناصر ملتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سوانح سے زیادہ قریب ہیں، مگر خاکے کے کچھ عناصر موجود ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ میں ایک کامیاب خاکہ نگار کی جملہ خوبیاں نظر آتی ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنی خاکہ نگاری کا آغاز نذیر احمد کی کہانی سے کیا اور بعد میں انہوں نے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ تصنیف کیا۔ فرحت نے نذیر احمد کی کہانی میں مولوی نذیر احمد کی مرقع نگاری میں مصوری کی حد تک کمال دکھایا ہے۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نذیر احمد نے بھی اپنے ناولوں میں بعض اچھے خاکے پیش کیے ہیں، جیسے ان کے ناول میں مرزا ظاہردار بیگ کا خاکہ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعد خاکہ لکھنے والوں میں خواجہ حسن نظامی، مولوی عبدالحق، عبد الماجد دریابادی اور رشید احمد صدیقی کا نام بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے بعض اچھے خاکے لکھے ہیں۔ جہاں تک خواجہ حسن نظامی کا تعلق ہے، انہوں نے بعض لوگوں کے قلمی چہرے لکھے ہیں جن میں ان کا دلنشیں اسلوب موجود ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے خاکوں میں غور و فکر کا عنصر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ خواجہ حسن نظامی کے معاصرین میں مولوی عبدالحق کئی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ میں ان کی تمام جہتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس وقت صرف ایک خاکہ نگار کی حیثیت سے ان پر گفتگو کروں گا۔
ان کی ایک تصنیف چند ہم عصر اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار کہی جا سکتی ہے۔ اس میں کل 14 خاکے ہیں، 3 شاعروں کے ہیں، 5 عالموں کے، 4 قومی رہنماؤں کے اور 1 نور خاں کا خاکہ ہے۔ یہ تصنیف علمی و ادبی اعتبار سے خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ چند ہم عصر کے خاکوں میں عبدالحق کے جاں بخش اسلوب نے جان ڈال دی ہے۔ مولوی محمد حسین آزاد مرزا فرت اللہ بیگ کے برعکس مولوی عبدالحق کی نظر شخصیت کے منفی پہلوؤں پر نہیں پڑتی، وہ انسان اور انسانی عظمت کے شناسہ ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے خاکوں میں انسان کی محنت، جفاکشی اور جذبہ خدمت کو اجاگر کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خود خاکے کے کینوس پر بہت کم نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ان کا ہر خاکہ ان کے خیالات و جذبات و احساسات کا ترجمان محسوس ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بعد جو نام مجھے ذکر کرنا ہے وہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا شمار بھی اردو کے اچھے خاکہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے خاکوں کا پہلا مجموعہ گنجھائے گراں مایا 1937 میں منظر عام پر آیا۔ ان کا دوسرا خاکوں کا مجموعہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم نفسان رفتہ کے عنوان سے 1956 میں منظر عام پر آیا، اور اس کے 6 برس بعد ان کا ایک تیسرا طویل خاکہ ذاکر صاحب 1962 میں شائع ہوا۔ ان خاکوں کے مجموعوں کے علاوہ آشفتہ بیانی، میری، شیخ نیازی اور مضامین میں بھی ان کے ہاں خاکہ نگاری کے نمونے مل جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری کے فن میں رشید احمد صدیقی کی کامیابی کا راز شخصیتوں کے انتخاب میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے خاکہ لکھنے کے لیے ایسی شخصیتوں کو منتخب کیا جن سے انہیں قلبی لگاؤ تھا۔ رشید احمد صدیقی پہلے خاکہ نگار ہیں جنہوں نے ادب کے شائقین کو اس فن کی دلکشی کا احساس دلایا اور خاکے کے فن کو فنی رفعتوں سے ہمکنار کیا۔ کندن چپراسی کا خاکہ نہ صرف یہ کہ رشید احمد صدیقی کا شاہکار ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اردو ادب میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اردو ادب میں کئی نئے ادبی رجحانات اور تحریکیں وجود میں آئیں۔ ان رجحانات و تحریکات کے زیر اثر 1948 میں نئے ادب کے معمار کے عنوان سے کچھ ادیبوں کے خاکے بھی لکھے گئے۔ کرشن چندر، علی سردار جعفری، عصمت چغتائی اور ساحر لدھیانوی وغیرہ نے ترتیب وار سعادت حسن منٹو، محی الدین مخدوم،
اسرار الحق مجاز اور دیویندر سیتارتھی کے خاکے لکھے۔ عصمت چغتائی نے مجاز کے بعد ایک خاکہ دوزخی لکھا جس کا شمار اردو کے منفرد خاکوں میں ہوتا ہے۔ دوزخی ان کے بھائی مرزا عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ ہے۔ اس خاکے کو عام طور پر اردو کا بہترین خاکہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تکنیک کرداری افسانے کی سی ہے، اس کا انداز بیان چبھتا ہوا اور اس کا زاویہ نظر انوکھا ہے۔ عصمت کے بعد میں ذکر کروں شوکت تھانوی کا۔ خاکوں کے حوالے سے ان کے دو مجموعے شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ شائع ہوئے، جو دلچسپ ضرور ہیں لیکن شخصیت ظرافت میں دب کر رہ گئی ہے۔ سعادت حسن منٹو اردو افسانہ نگاری کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ خاکے بھی تحریر کی ہیں۔ ان کے شخصی خاکوں کے 3 مجموعے گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر اور فلمی شخصیتیں شائع ہو چکے ہیں۔ ان مجموعوں میں ادبی، فلمی اور سیاسی دنیا کی مشہور شخصیتوں کے خاکے منٹو کا موضوع ہیں، اور انہوں نے ان شخصیتوں کے نقوش کو ابھارنے کے لیے اپنے تیزابی فقروں سے، جو وہ اپنے افسانوں میں بھی کام میں لیتے ہیں، ان سے کام لیا ہے۔ 1956 سے 1962 کے درمیان اشرف صبوحی دہلوی کی ایک کتاب دلی کی چند ہستیاں اور ضیاء الدین احمد برنی کی عظمت رفتہ شائع ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منٹو کے گنجے فرشتے کے بعد طویل عرصے تک اہل ذوق اس انداز کے خاکوں کے سلسلے میں تشنگی محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ 1962 میں شاہد احمد دہلوی کے 17 خاکوں پر مشتمل ایک قابل ذکر مجموعہ گنجینہ گوہر کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں شاہد کی آواز کی انفرادیت کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کا انداز بیان روزمرہ کی بول چال کے بہت قریب ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے بعد چہرہ نویسی میں ان کا ثانی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ عقیدت اور باہمی محبت کا امتزاج ان کے خاکوں کی خاص صفت ہے، لیکن وہ مولوی عبدالحق کی طرح شخصیت کے منفی پہلوؤں سے صرف نظر نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخصی کمزوری ان کی گرفت میں آ جائے تو وہ شخصیت کو بالکل برہنہ کر دیتے ہیں۔ اس منفی پہلو کے باوجود میں انہیں ایک کامیاب خاکہ نگار سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب خاکہ نگار کہلانے کے مستحق ہیں۔ خاکہ نگاری کا فن مختصر افسانے کے فن سے قریب ہے۔
اسی بنا پر 1980 کے بعد بہت سے اہل قلم اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور بہت سے نئے نام ہمارے سامنے آئے ہیں جن پر ابھی تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا. پھر بھی ان میں غلام رضوی گردش اور عرفان عباسی وغیرہ کا نام خاصا اہم ہے. امید ہے کہ مستقبل قریب میں خاکہ نگاری کے صنف میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور یہ صنف بھی دوسری جدید اصناف کے دوش کھڑی ہو سکے گی. میری گفتگو خاکے کے فن اور اس کے آغاز و ارتقاء سے متعلق مکمل ہوئی. آپ نے بہت توجہ سے سنا، اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں. شکریہ.